السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام عینان لا تمسهما النار عین بکت من خشیۃ اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، رواہ الترمذی وذکرہ الالبانی فی صحیح الجامع، کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بلاری کی مسجد طاہرہ میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں۔ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قابل ذکر تعداد یہاں اعتکاف میں ہیں، نوجوان بھی ہیں، درمیانی قسم کے ہیں، شاید مردوں سے بڑھ کر خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے اعتکاف کرنے والے مرد و خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں لگن کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے درس میں ایک اہم عنوان پر ہم آپ کے سامنے بتائیں گے، وہ کیا ہے؟ رونا۔ بندہ روتا ہے، کیوں روتا ہے، کیسے کیسے انداز سے روتا ہے، شریعت کے نظر میں رونا کیسے ہے، اور جب بندہ خشیت الہی سے روتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کے کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر موٹے انداز سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے ٹی وی ہے، ایک فلم چل رہا ہے، سیریل ہے، اس میں کوئی مر گئے تو ہم اسے دیکھ کے رو لیتے ہیں، یہ حقیقت ہے، دیکھ کے روتے ہیں۔ ہاں، بس اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی مر گیا یا کوئی جذبات والی چیز آئی، شوہر بیوی آپس میں لڑ لیے، خلا طلاق ہو گیا، رو لیتے ہیں۔ تو اب یہ رونا کیسے ہے، رونا کیسے آتا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان 10 طریقے سے روتا ہے۔ سامنے دیکھ کر رو لیے، کبھی بندہ کمزوری سے روتا ہے، کیسا؟ خواتین میں آپ دیکھتے ہیں کیا تو بھی چیخ کو بات کر دلے تو رونا آ جاتا، یہ کمزوری سے رونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بھی رونا آتا ہے، اللہ کی محبت میں بھی بندہ روتا ہے۔ تو رونے کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ اپنے اسلاف کی مثالیں ہم بتائیں گے کہ بندہ روتا ہے تو اصل میں حقیقت کیا ہوتی ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب انسان کو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا، وہ اصل ایسے ہی نہیں آ جاتے، اس کے پیچھے بڑی تاریخ ہوتی ہے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ مدینہ مکے کے اماموں کو نصیحت کرتے ہیں، اگر تم نہ دعا میں رونا آیا تو جہاں تک ہو سے کنٹرول کرو، اس کے اوپر ظاہر نہیں کرنا، اس لیے کہ بندہ روتا اللہ کے واسطے، مگر رونا ختم ہوتا ہے ریاکاری میں۔ بہت خطرناک ہے یہ رونا۔ اور یاد معلوم آپ کو معلوم، بندہ تنہائی میں روتا نا، اصل وہی رونا ہے۔ پبلک کے سامنے رو لیے، دل نرم ہو گئی، اصل نہیں ہے۔ بولتے علامہ ابن باز رحمہ اللہ، مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر، دعا میں روتے ہیں مگر قرآن پڑھ کے نہیں روتے۔ حقیقت ہے، قرآن پڑھ کے رونا آنا نا انسان کو۔ دیکھو آیت پڑھا دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب میں سے جو نصارہ تھے، اوریجنل نصارہ، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، 7واں پارہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں اتری تو کیا کرے، وہ نجاشی ایک بادشاہ تھا، اس کا نام اسمہ تھا شاید، اس نے سنا۔ اصل میں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، صحابہ اکرام کو اور آپ کو مکے میں عبادت کرنا مشکل تھا، تو آپ نے کیا کہا، صحابہ کو بھیجا تم حبشہ جاؤ۔ حبشہ گئے تو وہاں کے لوگ ہمیں جو ہے کیا کیا کہ مطلب جو ہے ہیلے بہانے کرے۔ اب یہ مکے کے لوگ جو ہے حبشہ کے نجاشی کے بادشاہ کے سامنے تحفے بھیجے، تمہیں تحفے دے لے کو تم واپس بھیج ڈالو۔ اللہ اکبر۔ وہ جب جو ہے نجاشی کے دربار میں پہنچے تو کیا کرے، صحابہ میں سے کئی تھے، ان میں سے ایک صحابی کا نام ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو علی کے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے۔ تقریر کی، بولے اللہ کے نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے اسلام کی دنیا کی حالت کیا تھی، اور اسلام اللہ کے نبی بن کر آنے کے بعد دنیا کا نقشہ کیسے بدلا، ساری چیزیں بتائی۔ اور روایتوں میں آتا ہے مسند احمد کی
کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھی. کیا ہے مریم کی ابتدائی آیتوں میں؟ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مریم پاکیزہ ہے, مریم زانیہ نہیں ہے جیسے یہودی سمجھتے ہیں. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ مریم کا پاکیزہ تصور پیش کرتا, وہ ایک پاک دامن عورت تھیں. جب قرآن پڑھتے گئے, ام سلمہ رضی اللہ عنہ شاید اس موقع پر تھیں وہاں, بعض روایتوں میں آتا ہے, تو بولتی ہیں جعفر بن ابی طالب پڑھنے کو جا رہے تھے, نجاشی اور اس کے درباری بے اختیار آنسو آ گئے. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے سیرت کی, ان کے سامنے انجیل جو حضرت عیسیٰ پر اتری تھی نا وہ رکھی ہوئی تھی, وہ بھی آنسوؤں سے بھیگ گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ نصارہ میں جو اصل جو ہے ورجنل نصرانی ہیں ان کی تعریف کرتا ہے. جب انہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو اس کو غور سے سنا, کیا ہوا؟ تفیض من الدمع, آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. مما عرفوا من الحق, کیوں آنسو آئے؟ کہا انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا اور اس حالت میں انہوں نے دعا کی تھی. کئی جگہ ہے یہ, اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی طرف تذکرہ کرتا ہے, فرماتا ہے یخرون الاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا, وہ ٹھڈی کے بل گر جاتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں آپ, قرآن پڑھ کے رونا یہ نبیوں کی عادت ہوتی ہے. آج کل دیکھتے ہیں پورا رمضان چلے جاتا, کوئی آیت بھی ہمیں رلاتی نہیں. بڑی بڑی عذاب کی آیتیں, کیسی کیسی آیتیں نہیں آتی ہمارے پاس. بس انسان کیا ہے, پڑھا لکھا ان پڑھ ایسے ہی گزر جا رہا ہے. وہاں تو ہم دیکھتے تھے خالی صلاح البدر انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا پڑھ تو ایسا مانگتا ابھی عذاب آ رہا ہے, یعنی وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ قرآن پڑھ کے رونا نہیں, یہ نبیوں کی عادت ہوتی. اس میں دلیل کیا ہے؟ سورہ مریم میں آپ دیکھیے, اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. اللہ فرماتا, اس سے پہلے کئی نبیوں کا تذکرہ ہے, جب نبیوں کے دلوں پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا خروا سجدا, وہ سجدے میں گر جاتے اور ساتھ میں روتے بھی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی, کوسی آیت. انبیاء کے دل ایسے ہوتے ہیں, وہ قرآن کی آیت پڑھتے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا, کیا کہا معلوم؟ بولے سجدہ تو ہے مگر رونا نہیں ہے. عمر نے جب یہ کہا تو ہمارا کیا حال, ہم کوسے کھیت کے مولی ہیں, ہمارے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے. نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں البکاء عند تلاوت القرآن من شیم الصالحین. نووی کہتے ہیں التبیان فی آداب حملۃ القرآن میں کہا کہ قرآن پڑھنے وقت رونا آنا یہ نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے. کتنے واقعات میں آپ کے سامنے بتاؤں, شاید اگر واقعات بتاؤں تو جو ہے شاید وقت جو ہے میرا ساتھ نہیں دے سکتا. اللہ اکبر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسے, آپ کیسے روتے تھے. بولتے وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل, کہا آپ کے سینے میں ایسی آواز آتی گویا شاید ایک ہانڈی میں پانی رکھ کے جو ہے چولہے پر رکھ دیا گیا ہو. یہاں حال کیا ہوتا, عالم رویا تو اس پر تبصرہ کرنے والے ہزار لوگ ہوتے ہیں. بولتے ہیں بیوی 27 کا ہے, دیکھو نیت پہ حملہ. کبھی رویا تو بولتے پیسے نہیں سکا ہے, نہیں کرنا حملہ. اصل میں رونے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. بندہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. اور کوسی آیت مجھے اور آپ کو قبول آئے گی نہیں بول سکتے, تو اس لیے کسی پر حملہ نہیں کرنا. کل کے درس میں ہم مرکز میں ایک بتائے, سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بہت بہترین عالم دین, انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا رو رہا تھا. کیا بولے جملہ ماتا, کیا بولے یبکی مرائین, بولے انہیں ریاکار ہے. انہیں شاید اچھے انداز سے رو رہا تھا, انہیں نیت پہ حملہ نہیں کرنا. اور کوئی بھی آدمی اب جاتا جا کر پوچھنا کہیں کو روئے, ان کو نہیں پوچھنا. عرب میں سب نہیں پوچھتے. ہاں انہیں بولے ریاکار ہی نے رونے والا. کیا ہوا؟ نیک آدمی کی نیت پر حملہ کرنے سے سفیان ثوری رحمہ اللہ اس نیک آدمی کے نیت پر حملہ کرنے سے پہلے تہجد کے پابند تھے. جب حملہ کیا تو کہتے ہیں حرمت من قیام اللیل 6 اشہر, کہ اس آدمی کی نیت پر حملہ کرنے سے 6 مہینے تک جو ہے میں قیام اللیل سے محروم ہو گیا. بڑی بات ہے. آج بھی دیکھو تراویح پڑھنے جاتے ہیں, بیزار آ رہا, چلے جا رہے, کیا گناہ, کسی نیت پہ حملہ نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے روتے تھے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی الگ الگ کیفیت ہے. کبھی آپ رحمت سے روتے,
کبھی آپ امت کو دیکھ کر روتے، کبھی عذاب کا تذکر آیا تو رو پڑتے، کبھی آپ کو ذمہ داری کا احساس رلاتا تھا، کیسے کیسے روتے۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابن مسعود تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اور ابن مسعود کی تلاوت کا انداز ایسا، آپ نے کہا اگر کوئی قرآن آسمان سے تر و تازہ آیا نا، اگر ویسا پڑھنا چاہتے تو ابن مسعود کی قرأت پڑھو، آپ نے فرمایا۔ تو اللہ کے نبی ہر ایک سے نہیں سنتے تھے، جو اچھا پڑھتے ان سے سنتے تھے۔ تو ہم بھی اب الگ حالت اعتکاف میں ہے، فون بھی ہے، آج آپ کے پاس بلوٹوتھ بھی ہے، اچھا پڑھنے والا سے سنو آپ تنہائی میں، فائدہ کیا ہوتا؟ ماشاءاللہ دل پہ اثر ہوتا۔ جب دل پہ اثر ہوتا بے اختیار انسان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال دیتا تھا آپ کو، وہ واقعے سے پہلے عرب کے کچھ لوگ یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یاسر الدوسری کی ان کی تلاوت لے لے کے اس میں گھومتے پارکوں میں۔ اب لڑی بیٹھی ہے لیکن پوچھتے ہیں میں تم نے ایک چیز سنا دوں، کیا وہ اب تک تمہیں سنے نہیں ہوا، بس ان کے کان میں رکھ ڈالنا، حالت کفر میں ہے، بے اختیار ہو رہی ہے۔ وہ کیا پڑھنے کا انداز۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایمان رہ کر بھی آنکھ سے آنسو نہیں آتا، یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات نہیں ہے یہ۔ تو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، تو ابن مسعود نے بڑی اچھی بات کہی، کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ پر پڑھوں کہ حالانکہ آپ کے دل پر قرآن اترتا ہے۔ صحیح بولے؟ تو حضرت عبداللہ مسعود کیا کرے، فوراً سورہ نساء پڑھنا شروع کرے۔ سورہ نساء جانتے ہیں نا، 14 سورت ہے، سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران اور نساء۔ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت میں کیا بتایا گیا، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن ہم آپ کو کیا کریں گے، تمام لوگوں پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے، کیا حال ہوگا۔ وہ قیامت کی ہولناکی کو یاد کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بولا اللہ کے نبی نے کہا حسبک ابن مسعود، ابن مسعود رک جاؤ۔ ابن مسعود بولتے تھوڑی دیر پہلے مجھے پڑھو، بولے اب آیتیں پڑھا تو شاید 40 آیتیں نہیں، بول رہے رک جاؤ۔ تو کہتے ہیں فرفعت رأسی فإذا عیناہ تذرفان، بولے اللہ کی نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کیوں رلائے؟ کیوں رونے کی وجہ یہ ہے اللہ کی نبی کو قیامت کی ہولناکی یاد آ گئی، آپ کو تمام نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا، اس ہولناکی میں کیسے جواب دوں گا، تو اس چیز نے رلا دیا۔ اب دیکھو کیسا دل نرم ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بہترین قرآن پڑھنے والے، آپ نے تو کہا کہ قرآن اگر تم جو ہے پڑھنا چاہتے تو 4 وہ جو ہے صحابہ سے لو۔ ایک بولے اے ابی قرآن پڑھ کے سناؤ، ابی بولے ویسے بات، ابن مسعود سے بولے آپ پر ہوتا تھا میں پڑھوں کیا؟ جو کہ کیسی خوش قسمتی، اللہ کے پاس ایک حافظ کی کیا مطلب اہمیت ہوتی ہے۔ دیکھو کہا اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، عرش کے اوپر سے تمہارا نام لیا ہے۔ تو شاید مثال کے طور پر کوئی بڑا آدمی بولے تم نہ سلام بولے تو مجھے سلام بولے، کیا پوچھتے ہیں ہمیں؟ بڑا آدمی سلام بولے مجھے یاد کرے، کیسے یاد کرے آپ پوچھتے ہیں؟ تو کہا اللہ نام لیا، کہ ہاں اللہ نام لیا، بولے اللہ اکبر بولتے روایتوں میں فبکا من شدت الفرح، روئے کیوں؟ خوشی سے روئے۔ تو کیسے معلوم ہوتا کبھی انسان خوشی سے بھی روتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا آیتیں پڑھنے لگے۔ تو کیا پورا سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ نے آنکھ کو جو بنایا ہے، آنکھ کے پیچھے پانی ہے نا، یہ آنکھ اس کے پیچھے کیا ہے، پانی ہے، مگر اس پانی کا بڑا کمال ہے، بندہ اگر خوشی سے رویا وہ آنسو میٹھے ہوتے ہیں، چکے دیکھو آتے نا ٹھنڈے رہتے، جو آتا نا خوشی کے وقت ٹھنڈا، یہاں آئے تو ٹھنڈا رہتا، چکے دیکھے تو میٹھے رہتے ہو خوشی۔ اچھا خوشی سے اور کیسے رونا، دیکھ مثال بھی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے نا، تقریباً 5000 حدیثوں کے حافظ ہی، جب اسلام لائے خیبر میں تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حافظہ اتنا تیز، بولتے ہیں جس وقت میں مدینہ آیا، مسجد نبوی میں پہلی رکعت میں امام نے جو پڑھا مجھے آج تک یاد ہے، اللہ یہ حافظہ ہے، 5000 حدیثوں کے حافظ۔ ایک دن وہ اللہ کی نبی کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں، روتے ہوئے آتے وقت ان کے رونے کی پھر الگ ہے، شاید وہ آنسو گرم تھے، وہ آنکھوں میں، وہ آنسوں میں غیرت تھی۔ بولے یا رسول اللہ، رونے کی وجہ بتائے، دیکھو بولے میری امی آپ کے خلاف بولتی ہے، مجھے برداشت کرنے نہیں ہو رہا ہے۔ ایمان کیسے ہے دیکھو، ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں ہمارے بچے بیوی اسلام کے خلاف بولتے ہم سن لیتے ہیں، مگر صحابہ ویسے نہیں تھے۔ بولے یا رسول اللہ میری ماں آپ کے خلاف بولتی ہے، مجھے برداشت کرنے نہیں ہو رہا ہوا۔
تو یہ بول کر بیٹھے، شاید دکھ تھا، دل میں تڑپ تھی، شاید انہوں سے سوچے ہوں گے ابراہیم اکیلا جنت میں، حضرت ابو ہریرہ سوچے ہوں گے ابو ہریرہ اگر اکیلے جنت میں چلا گیا تو جس سے پیدا ہوئے وہ جہنم میں چلے گئے تو کیا حال ہوگا. تڑپتے تھے ہدایت کے لیے. تو اللہ کے نبی سے بولے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، بولے یا رسول اللہ آپ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجیے. آپ کس کے سامنے؟ نبی کے سامنے. اور نبی دعا کرے قبول نہ ہو سکتا کیا؟ بولے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. خوشی کے ٹھکانے نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نکلے بھاگے اپنے گھر کو. تو اپنے گھر کے جا کے دروازہ مار رہے ہیں تو ماں بولتی ہے تھوڑی دیر رکو، اصل میں حمام میں ہے. ماشاءاللہ اسلام لا کے غسل کر کے آ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. علماء بولتا ہے کہ واقعہ میں ابو ہریرہ اپنے اللہ کے نبی کے گھر سے نکل کر اپنے گھر بھی نہیں گئے مگر اس سے پہلے رسول اللہ کی دعا پہنچ گئی. سمجھ میں آ رہا ہے. تو جب بھاگ کر آئے روتے، خوشی سے رو رہے ہیں یا رسول اللہ میری ماں مسلمان ہو گئی، میری ماں مسلمان. خوشی کا موقع. سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ انسان روتا ہے الگ الگ انداز سے روتا ہے. جب خوشی سے روتا ہے جیسے میں نے کہا وہ اس کے آنسوں کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں. چکے دیکھیے آپ. اسی کو کہا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. آنکھوں کی ٹھنڈک وہی ہے. وہ میں دیکھتا ہوں میری بیوی اللہ کے سامنے جھک رہی ہے، میرے بچے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. اسی کو کہا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ ہوا بندہ روتا ہے تو کیا ہے وہ ہوتا ہے. اچھا، اور ایک رونا آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. کیسا ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بندے کو ڈر آ رہا ہے. اب جیسے قرآن پڑھتے پڑھتے النار، رک جانا. آپ اتنا بیٹھے ہیں نا، النار، رک جانا. رک کر کیا بولنا؟ اللہم انی اعوذ بک من النار. اللہ سے مانگنا. وہاں آتا الجنہ، آتا نا بیچ بیچ میں بولنا اللہم انی اسألک الجنہ. ایسا. تو یہ انسان خوشی سے رویا تو آنسو میٹھے بھی ہوتے، ٹھنڈے بھی ہوتے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے خشیت سے روتا ہے نا اس کی کیفیت الگ ہی ہوتی ہے. تو شاید میری زندگی میں انڈیا میں نہیں رویا، مجھے وہ رونا نصیب نہیں ہوا. جب 2001 میں مدینہ میں داخلہ ہوا سب سے پہلے قرآن سن کر رویا تو صلاح البدیر کے پیچھے. آج بھی ان کی دعا دیکھو آپ، ایسا حالات پورے مسجد نبوی کو ماشاءاللہ رڑا کے رکھ دیتے. اللہ تعالیٰ نے زبان بڑے تاثیر دیا ہے. پہلی مرتبہ جب ہم شاید پہلا پورا عشرہ گزرا، دوسرے عشرے میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری پہ ہل روئے. وہ شاید زندگی کا پہلا موقع تھا قرآن سن کر رونا ہو. یہ بہت کم آتا ہے. اور ایک بات بھی یاد رکھیں آپ، یہ قرآن سن کے رونا جو آتا ہے نا دیر سے آتا جلدی چل جاتا. یہ سب سے بڑی ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جیسے کہا یہ فلم میں کوئی مریا تو رو لیتے، یا نہیں تو جو ہے کوئی آدمی کچھ ہوا تو رو لیتے، ماں مری تو رو لیتے، باپ مرے تو رو لیتے. مگر اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رونا یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ اللہ کے نبی کا رونا ایسے ہی ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس میں خشیت ہوتی تھی. کیسے؟ اب دیکھو کیسا روتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے ہیں. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھے ان تعذبہم فإنہم عباد. اے اللہ اگر تو تکلیف دے عذاب دیتا تیرے بندے ہیں، اگر معاف کرے تو تو کیا ہے بخشنے والا، تو کیا ہے تو جو ہے زیادہ عزت والا اور حکمت والا ہے. اس سے پہلے روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم کی نبی اللہ کی دعا پڑھے. حضرت ابراہیم کو اپنے امت کی فکر، حضرت عیسیٰ کی دعا پڑھے، دونوں کو اپنی امت کی فکر. مگر ان سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہے. شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی جو فکر کرتے تھے نا شاید کوئی دنیا میں کر نہیں سکتا ہو. تو کیا کرے؟ ایسا روایت میں آتا ہے امتی امتی ایسا ہاتھ اٹھا کر رونا شروع کر دے. تو اللہ کو یہ رونا اچھا نہیں دکھا نبی کا. فوراً بھیج جبرائیل کو، بولے اذهب الى محمد فسلہ ما یبکیک. بولے جاؤ محمد کے پاس جاؤ، یہ بندہ ایسا رو رہا ہے، کئی رونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حالت نماز میں ہو رہا ہے، تہجد میں. تو وہ آئے بولے اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا ہے، حالت نماز میں چھوڑا. بولے کیوں روتے ہو؟ بولے دیکھو یہ وجہ ہے، میری امت کا کیا حال ہوگا. تو جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس جا کے بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم اور عیسیٰ سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے تڑپتے ہیں، قیامت میں کیا ہوگا.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جواب مل کے بھیجا، جاؤ محمد سے بولو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو برے اندیشے نہیں کرنا، اور یہ کہا کہ میں تمہاری امت سے راضی ہو چکا ہوں۔ بہت بڑی بات تھی یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں روتے تھے، جیسے مثالیں بہت دے سکتے ہیں، میرے پاس وقت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت آتی۔ ہاں، مثال کے طور پر دیکھتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے حالات ہوتے، آج بھی دیکھتے، یہ غریب آیا، وہ غریب کو دیکھ کر رو پڑتے، شاید وہ مضر قبیلہ تھا، جب وہ اسلام لائے ان کے پاس تو ایسے تھا، چمڑے سے کپڑوں سے آپ نے اگلے پچھلے چیزوں کو چھپایا رکھا تھا، اور جب دیکھا کہ تلواریں بھی لٹکائے ہوئے ہیں، ڈھنگ سے کپڑے بھی نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ ممبر پہ گئے، ممبر پہ جا کے آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد کہا دیکھو تمہارے بھائی آئی ہیں، یہ ننگے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو آدمی نیک کام کرتا اللہ تعالیٰ وہ نیک کام کرنے کا بدلہ آپ کو دنیا میں دے گا۔ ظہر میں اعلان ہوا، ماشاءاللہ سر سے پہلے پوری مسجد نبوی ماشاءاللہ کپڑوں سے بدوں سے بھر گئی۔ یہ دیکھو ایسے ہی ہے، دوسروں کے دکھ درد میں انسان روتا، اس کی مثال دیکھو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اسلام لانے سے پہلے حالت ایسی تھی، کیسی تھی حالت، جس راستے سے گزرتے بولتے یہاں سے مصعب گزرا ہے، جب اسلام کو اپنے سینے سے لگایا تو غزوہ احد میں دیکھے مارے تو یہ ہاتھ ٹوٹا، اس کے بعد یہ ہاتھ ٹوٹا، بغل میں پکڑا، یہاں بغل میں پکڑا، مگر نیچے گرنے نہیں دیا جھنڈے کو۔ جب جنازہ میں رکھا گیا تو ہم دیکھتے ماشاءاللہ ہمارے پاس اچھا کفن دینے کپڑا بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کیسے زندگی گزارے؟ اسلام آئی تو زندگی میں کیسے تبدیلی آتی، سادگی آتی زندگی میں۔ جب پیر چھپاتے سر کھل جاتا، اور سر چھپاتے پیر کھل جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سیرت کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رونے لگے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، سر کو ڈھانپ کے اس کے بعد کیا کرو، پیروں پر جو ہے گھاس ڈال کے دفن کرو۔ اور اللہ کی نبی ایسے کرتے تھے، آپ کا جو دل تھا بڑا نرم تھا۔ وہ یہاں خواتین بھی ہیں، دیکھو کیسا خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ آپ کے رحم دیکھو۔ بولتے نماز میں کھڑے ہوتا، کوئی بچہ رویا تو مجھے یہ دل نہیں بولتا کہ وہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو، میں لمبی قرات کرنا چاہتا ہوں، مگر چونکہ مجھے وہ بچے کے اوپر ماں کی رحم آ گئی اسی لیے میں نماز کو شارٹ کر دیتا ہوں۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام، اللہ اکبر، ابو بکر کا دل، جب اللہ کے نبی کہاں ہیں، بس بستر پر ہیں، عائشہ کو بلایا، بولے جاؤ عائشہ ابو بکر کو بولو نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر سب سے افضل تھے، تو نماز پڑھاؤ بولے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیٹی زیادہ جانتی باپ کے بارے میں، بولے ان ابا بکر رجل بکا لا یملک نفسہ، بولے ابو بکر کیا مصلی پر کھڑا تو ان سے نرم کون بھی نہیں، انہوں اپنے آپ کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، اسے تھے وہ کفار مکہ۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کے آنگن میں نماز پڑھتے قرآن، کفار مکہ اور عورتیں آ کے بچے آ کر رو لیتے تھے، ویسا قرآن پڑھنے کا انداز تھا ان کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مصلی پکڑا تو ان سے نرم کون بھی نہیں، ایسے تھے۔ اور جب پڑھتے زار و قطار روتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کیسا روتے، بولتے اب دیکھو، اب میں مثال کے طور پر یہ رویا تو مائک کی آواز آتی، اس میں آتی، مگر عمر کیسے تھے، بولتے ایک دن سورہ یوسف کی آیتیں پڑھے، بولے اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام یوسف کو گم پائے نا، وہ غم، وہ پورے اندھے ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں وہ آیتیں پڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ پہ رقت طاری ہو کر رونا آیا، اور جب رونا آیا تو بولتے عمر کے رونے کی آواز ہم آخری صف میں برابر سن رہے تھے۔ اس طریقے سے ماشاءاللہ روتے تھے صحابہ اکرام۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھو، قبر کے پاس کھڑے ہو کر خوب روتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، قبرستان میں گئے، عبرت کیا بھی نہیں، نہ تو سلام، نہ تو دل میں عبرت، بلکہ حال تو ایسا ہے قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے بارے میں نعوذ باللہ غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کو دیکھو، جب جا کے قبر کے پاس کھڑے ہو کے خوب روتے، داڑھی پوری طرح ہو جاتی، بولتے کئی کو روتے، بولتے دیکھو جنت و جہنم سے پہلے قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اگر اس میں کامیاب ہو تو کامیاب، تو زار و خطاب روتے،
اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بچوں کی محبت میں آ کر رو دیتے تھے. دیکھو واقعہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جو ماریہ سے پیدا ہوئے، شاید 6-7 مہینے کے تھے، ابن مسعود کے گود میں انتقال ہوا، نبی کے گود میں ڈالا گیا. جب دفن کر رہے تھے تو بولتے پورا رو کر جو ہے بھیگ گئی تھی. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اب رونے سے منع کرتے نا، تو کیا کہا دیکھو جس کے دل میں رحمت ہوتی وہی روتا ہے. ایک بات یاد رکھے، رونا انسان روتا نا اس وقت اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہو، چاہے غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کی تدفین ہو رہی ہے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھے، بعض روایتوں میں آتا ہے جیسے دفن کر ڈالے، بولتے انا لمحزون بفراقک یا ابراہیم، بولتے ولا نقول الا ما یرضی ربنا. یہ الفاظ کیا ہے، سونے کے پانی سے لکھ سکتے ہیں. بولے ابراہیم تمہارے جانے سے افسوس تو ہے مجھے، مگر اس وقت ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرتی ہے. خواتین کی 2-3 مثالیں لا لیتے ہیں. ہماری خواتین بھی دیکھتے ہیں وہ سیریل میں، فلموں میں ادھر ادھر دیکھ کر رو لیتے ہیں، مگر کبھی اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا. کیسے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے والی. ایک مرتبہ کیا ہوا، علی رضی اللہ عنہ سے جنگ ہو گئی، اسے بولتے جنگ جمل. نکل گئی، کمانڈر بن کے گئی، واپس آئی. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وقرن فی بیوتکن بے ہچکیاں لے کر رو رہی ہیں. وقرن فی بیوتکن، اللہ فرماتا ہے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، باہر نہ نکلو. عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں، زارو قطع رو رہی ہیں. تو پوچھا گیا کیوں روتی ہوں، تو بولتی ہیں دیکھو گناہ کا احساس کیسا ہے. بولے اصل میں بات یہ ہے آج تک میں اللہ کی رسول کی نافرمانی نہیں کری. اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے کہا گھروں میں ٹھہری رہو، ایک مرتبہ مجھے جو ہے اس جنگ میں جانے کے لیے نکلنا پڑا نا، اس وقت خلاف ورزی ہو گئی، اسی لیے میں رو رہی ہوں. کیا ہماری خواتین بے پردہ نکلتے کبھی انہیں احساس ہوتا کہ اس بات کا؟ نہیں ہوتا احساس. اسی طرح دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی میں جذبہ کیسے بنایا. کبھی کبھی بیٹھتے اچانک رونے یہاں پہ آ جاتے، تو اللہ کے نہیں پوچھتے عائشہ کیوں روتی ہو، بولتے تذکرت النار یا رسول اللہ میں نے جہنم کو یاد کر لیا ہے. کبھی کبھی تو کیا کرتی، وہ آیت پہ آتی فمن اللہ علینا، اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم سے اگر بچا لے گا تو اللہ کا احسان ہوگا. بولتے صحابہ تہجد کے وقت میں ہم گئے تو رو لے کو ہیں، تہجد کا وقت ختم ہو گیا تو وہاں کھڑے ہو کر ماشاءاللہ ایسا روتے ہیں. بہرحال باتیں بہت ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے زندگی میں رونا نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ اس کا سبب سن لیجیے. کیا سبب ہے؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارا دل اچھا نہیں ہے. دل کیسے ہونا؟ دل نرم ہونا، اس میں اللہ کی محبت ہونا، رسول اللہ کی محبت ہونا. بولتے ابن القیم رحمہ اللہ بندہ جب گناہ کرتا ہے کیا کرتا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ آنکھوں میں آنسو کا قحط لاتا ہے. آنسو رہے تو نہ نکلیں گے، آنسو اتنے تو نکلیں گے کہاں. اور اسی طریقے سے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونے کے اسباب میں کیا ہے، ہمارے دلوں پر کیا ہے، مطلب دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے. جب بندہ آخرت کے اس میں رہتا ہے تو ماشاءاللہ دیکھو مثالی طور پر دیکھو آپ لوگ جوان بھی ہیں، سب بھی ہیں، ذرا یہ جو عرش الہی کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جو لوگ جگہ پائیں گے نا، اس میں ایک بات یاد رکھیں آپ، ابن القیم رحمہ اللہ ایک بہترین نقطہ بتاتے ہیں. بولتے وہ 7 قسم کے لوگوں میں مشترکہ طور پر بات یہ ہے کہ وہ نفسانی خواہشات سے دور ہیں. اس حدیث تشریح ہم کئی بار سن لیا، جو آدمی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو کہا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. آپ نے کہا یہ کیسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو، آنسو آ گئے ہوں. کیوں آئے آنسو؟ کیوں آئے؟ اس کی کئی وجہ ہو سکتی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ محبت میں رویا ہو. کبھی دیکھتے بیوی کو جا کے ایئرپورٹ پر چھوڑ رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے، ہاں دیکھتے ہیں. کبھی دیکھتے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، خوب رو رہا ہے. وہاں دیکھو اللہ کی محبت میں ہم نہیں روتے، ایسا ہے. اور کہا اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونے کے ساتھ اللہ سے ڈر بھی ہے. کیا ڈر؟ اس بات کا ڈر کہ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا. تو ہمارے اپنی زندگیوں میں دل جتنا اچھا ہوتا آنکھ سے اس کا اثر ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، آنکھ سے آنسو نہیں آنے کے اسباب میں آنکھ کا غلط استعمال. آپ اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کریں تو آنکھ سے آنسو آتے، اگر اس کا غلط استعمال کیا تو نہیں آتے. تو بہرحال یہی درس کو سمیٹتے ہیں 2-3 منٹ میں.
کہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ بنائی ہے، آنکھ کی حفاظت کیجئے، اور آنکھ سے رونا نہ آئے تو کم از کم کیا کرنا، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا، اللہ تعالیٰ سے بولنا، اے اللہ تو آنکھ بنایا ہے نا، تیری خشیت سے مجھے ایک مرتبہ زندگی میں رونے دے۔ اور بندہ جب گناہوں پر روتا نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن نہیں آتا، جیسے میں نے بولا نا، کیا کہا یہ آتا دیر سے جلدی چلی جاتی کیفیت ہو، مگر جب رونے کا موقع آتا تھوڑا رو لینا اللہ کے سامنے۔ اور جسے بولا تنہائی میں جو رونا ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، سب کے سامنے روئے تو کیا ہوتا ہے، اس میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ حالت اعتکاف میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرو۔ اور بولے ابن القیم رحمہ اللہ، اعتکاف کی تنہائی قبر کی تنہائی کو یاد دلاتی ہے۔ آپ اکیلے بیٹھے نا آپ یہاں قبر میں تنہا رہیں گے، اور ایک بات بھی ہے، انسان دنیا میں اکیلا آتا اور اکیلا واپس جاتا، بولے نا، اور قیامت کے دن اکیلا اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا، جواب دینا ہے۔ آئے تو کیسے تھے، ننگے تھے، جاتے وقت بھی کفن کی 2 چادریں، اور اس کے علاوہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اتنا قریب ہوگا، اللہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندے کے کندھے پر ہاتھ بھی رکھے گا اللہ، اتنا قریب آ جائے گا، اور بولے گا برائیاں کرے، بندہ بولے گا نہیں، اللہ تعالیٰ بولے گا میرے پاس ریکارڈ پورا ہے، اگر میں چاہے تو مخلوق کے سامنے تمہیں رسوا کر سکتا ہوں، مگر تمہاری برائیوں پر پردہ ڈال کے میں تمہیں معاف کر کے جنت میں بھیجتا ہوں۔ تو اپنے دلوں کو ذرا نرم بنائیے، جب دل نرم ہوتا ہے خود بخود آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اچھا قرآن پڑھتے ہیں ان کا قرآن سنو آپ، جیسے مدینے کے امام، مکے کے امام، ہر دن ہم دیکھتے کیا شان دیکھ لیتے، مگر کیا ہے یہ مکے مدینے کا لائیو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے چاہے تو، آپ لوگ دیکھو 2 رکعت دیکھو ماشاءاللہ، اس کے بعد دیکھو دل پر کیا اثر ہوتا ہے اس کا۔ اگر آپ کو موقع ملے تو وہاں کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کو سنو بلوٹوتھ میں۔ ہمیں کتنی نیوز سن لیتے، سب کچھ سنتے، مگر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ جب روتی ہے تو ماشاءاللہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھو جو بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہے ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ چھوتی نہیں۔ آپ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی، انشاءاللہ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں خشیت الہی سے رونے کی جو فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔